السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ دیکھیے بہت شور و غل ہو گیا، اب ذرا جو ہے 15 منٹ یا 20 منٹ جو ہے خاموشی کے ساتھ تھوڑا سن لیجئے آپ لوگ، اور آپ سب لوگ ہماری طرف دیکھیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے ساتھ ساتھ اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے سب کے ہر دور میں ہر قوم کے اندر معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا، اور یہ ہوتا رہا ہے اور آگے بھی ہوگا۔ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک انسان کو نبی بنایا، اور نبی بنانے کے بعد اس معاشرے کی اصلاح کی فکر کی۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے معاشرے کے اندر بگاڑ تھا، معاشرے کے اندر برائیاں تھیں، اب جو ہے اس معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، لوگوں کے اندر جو معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا، خرابی جو پیدا ہوئی ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دور میں، ایسے معاشرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر لوگوں کے اندر بھیجا۔ عائشہ نام کی ایک بچی گم ہو گئی ہے، جن صحابان کو ملے ڈائس پر پہنچا کر اورنج کے کلر کی کپڑا پہن رکھی ہے، عائشہ نام ہے بچی کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اس دنیا کے اندر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اور اپنے لوگوں سے، صحابہ کرام سے، تمام لوگوں سے کہیے کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ اس دنیا کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو اس میں یہ کیا کیجئے کہ جب بھی مسلمانوں کے اندر، دونوں فریق کے اندر کبھی بھی کوئی خرابی پیدا ہو، تو لہذا آپ کیا کیجئے کہ فاصلحوا بین اخویکم، آپ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیجئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ واتقوا اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ سے آپ ڈریں، اور لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا آپ پر کیا کریں، رحم کریں۔ اسی طرح معاشرے کے اندر جو خوشگوار، ہمارا معاشرہ کیسے خوشگوار بنے گا، ہمارا معاشرہ جو ہے کیسے خوشحال زندگی گزرے گی، ہماری اور آپ کی زندگی کیسے خوشحال گزرے گی۔ تو قرآن نے جس چیز کو زیادہ فوکس کیا ہے، اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو زیادہ فوکس کیا ہے، سب سے پہلے ہم قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تبلیغ کرنے لگے، لوگوں کو زیادہ بتلانے لگے، ہر وقت جو ہے دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے رہتے تھے، ہر وقت جو ہے پریشانی کے عالم میں رہتے تھے، ہر وقت جو ہے لوگوں کو سمجھانے کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ تو قرآن نے کہا، اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ پریشان حال رہیں، آپ جو ہے سارے دن جو ہے پریشان حال رہیں، آپ پورے دن جو ہے لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ والا کام کریں، نہیں، بلکہ آپ ایک میانہ اور میڈیم میں جو ہے کام کریں اور اپنے گھر والوں کے پاس بھی وقت گزاریں، اپنے آپ کو آرام بھی دیں۔ یہ قرآن کی آیت نازل۔ پھر دوسری جگہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان زیادہ خرچ کرنے لگے، لوگوں کے درمیان جتنے بھی بیت المال آتے جو پیسے ہوتے تھے لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ تو 15ویں پارے کے اندر آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ يَغْلُولُ لَكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو مال دیا ہے تو یہ کیجئے کہ کچھ خرچ کیجئے، کچھ رکھیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل ہو کہ آپ جو ہے کسی دوسرے کے سامنے جو ہاتھ پھیلانے لگے، یہ اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ لیکن جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی باری آئی، معاشرے کے اندر کیسے اصلاح ہو، لوگ کس طرح سے جو آپس میں مل جل کے رہیں، کیسے جو ہے لوگ آپس میں جو ہے محبت سے رہیں، تو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے قرآن پاک کتنی زبردست الفاظ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے کہ وَإِنَّكَ کاف کا استعمال کیا گیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے، یہاں پر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے اخلاق بہت زیادہ ہو چکے ہیں لہذا کم کیجیے، نہیں، یہاں پہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف ہو رہی ہے، شاباشی مل رہی ہے۔ اللہ، تو معاشرے کی اصلاح تو یہاں سے ہوگی، معاشرے کی اصلاح اخلاق اور زبان ابھی جو دل ہے اس دل کو جو ہے پاک صاف رکھیے گا تبھی جو معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ سارا بگاڑ معاشرے کے اندر بھی زبان اور دل سے تو ہو رہا ہے، زبان کا صحیح استعمال نہیں ہو پا رہا ہے، اس دل کے اندر جو ہے نہ جانے کتنے لوگوں کی جو ہے نفرتیں اور حسد کینہ کپٹ ہم رکھے ہوئے ہیں، معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ ہر آدمی ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا کہ ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں لیکن اپنی اصلاح کی فکر میں نہیں لگے ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب سے پہلے اپنی فکر کرتے تب جا کے دوسروں کی فکر کرتے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دسترخوان پہ بیٹھ کے جو ہے کھانا تناول فرما رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سامنے سے جو ہے ایک عورت، زانی عورت گزر رہی، تو وہ عورت کہنے لگی کہ کیسا نبی ہے کہ اکیلے اکیلے کھانا کھا رہا ہے، ہمیں نہیں پوچھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آؤ تم بھی کھا لو۔ تو وہ عورت، زانی عورت آ کے بیٹھ گئی اور اللہ کے نبی نے کہا کہ کھاؤ، تو وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، آپ کے منہ کے اندر جو لقمہ ہے وہ ہمیں کھلائیے پھر ہم کھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے منہ سے لقمہ نکال کے اس عورت کے، زانی عورت کے منہ میں لقمہ ڈال دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقمہ جو اس عورت کے منہ میں گئی، کیا ہوا؟ فوراً جو ہے وہ عورت ایمان لے آئی، اسلام قبول کر لی۔ اللہ، تو یہ ہے معاشرے کی اصلاح۔ دل ہمارا تو پاک صاف ہے نہیں، چلے ہیں دوسروں کو گالی دینے کے لیے، ہمارے دل کے اندر نہ جانے کتنے کینے کپٹ رکھے ہوئے ہیں، چلے ہیں معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا ہمیں کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں لوگوں کی نفرتوں سے، حسد سے، کینہ کپٹ سے۔
ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی ایک شخص جو ہے اس مسجد کے دروازے سے جو ہے ایک شخص آئے گا اور وہ شخص جنتی شخص ہے, تو تم لوگ اس کو دیکھ لو. تو تمام صحابہ کرام جو ہے اپنی اپنی نظروں کو جو ہے مسجد کے گیٹ کی طرف جو ہے کر لیا. جیسے ہی کیا دیکھا کہ ایک دیہاتی شخص, بوڑھا شخص, بالکل بدھو ایوم جاہل ان پڑھ, کندھے پہ جو رومال لٹکا ہوا ہے, دھوتی باندھے ہوا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. پھر دوسرا دن جو ہے یہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, تمام صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں. وہ شخص پھر جو ہے دوبارہ آنے والا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ آج پھر تم جو ہے اس شخص کو دیکھ لو جو جنتی ہے. کہ وہی شخص, وہی بوڑھا آدمی آ کے جو مسجد کے اندر آ کے بیٹھ گئے. تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا. تو حضرت عبداللہ بن عاص بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بوڑھے شخص کے پیچھے نکلا, اور نکلا اس شخص نیت سے کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس بوڑھے میاں کے اندر اس کی زندگی میں کیا کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے جنتی ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پوری رات جو ہے بستر پہ لیٹے رہا, اور ہلکا سا چادر جو ہے منہ کھول کے جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ صحابی رسول کرتا کیا ہے. وہ برا آدمی فرماتے ہیں کہ میں نے پوری رات جاگ کر کے جو ہے اس پورے مرد کو دیکھتا رہا, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ شخص جو ہے آیا گھر کے اندر, بستر بچھایا, سو گئے. صبح فجر کی اذان ہوئی, نماز کے لیے نکلا. اب وہ حضرت عبداللہ بن عاص بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نکلے اور پوچھا کہ جو ہے کہ کیا ماجرا ہے, کہ ہم نے دیکھا کہ آپ جو ہے رات بھر سوئے ہوئے تھے, کوئی عبادت بھی آپ کی ایسی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ میرے زندگی کے اندر اعمال تو ہیں, نماز روزے تو ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے جس کی وجہ سے ہمیں جنت کی خوشخبری اس دنیا کے اندر ملی ہے, لگاتار 3 دن سے کہہ رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ہم نے اس دلوں کو جو ہے لوگوں کی نفرتوں سے, کینہ سے, حسد سے اپنے دلوں کو کیا رکھا, پاک صاف. لہذا ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں, تب انشاءاللہ جا کے معاشرے کی اصلاح ہوگی, یقیناً ہوگی. اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ زیادہ فوکس کیا ہے. نماز روزے زکات صدقات ہیں, نماز فرض ہے, لیکن اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ فوکس کیا وہی اچھے اخلاق. اچھے اخلاق میں اپنے دلوں کو صاف رکھیے. اپنے دلوں کے اندر جو کینہ کپٹ ہے, حسد ہے, کئی دنوں سے آپ جو اپنے دوستوں سے, اپنے بھائیوں سے نہیں بول چال ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اصلاح نہیں ہو پا رہا, ہم ترقی کی طرف نہیں جا پا رہے ہیں. ترقی ہوگی, ہم سب آگے بڑھیں گے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنی سب سے پہلے کیا کریں, اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں. تو آج سے ہم یہ ہمارا ایک میسج ہی جاتا ہے, اور ہم سب کو یہ میسج, ہم جو ہے آپ سب کو یہ میسج دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر یہاں سے اٹھیے تو کوشش کیجیے, نیت کیجیے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے دلوں کو کیا کریں گے, پاک صاف رکھیں گے. کس چیز سے, صابن سے نہیں, کسی سے, حسد سے, کینہ کپٹ سے, لوگوں کی نفرتوں سے, اس دل کو کیا کیجیے, پاک صاف کیجیے. تمام لوگ اس پہ راضی ہیں. تو یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ لوگ کیا کیجیے, اپنے دلوں کو کیا کیجیے, پاک صاف کیجیے. تب انشاءاللہ 100% جو ہے مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ معاشرے میں اصلاح ہوگی اگر دل پاک صاف ہوگا. اگر یہ زبان جو ہے, اس زبان پہ نرمی آ گئی, اس زبان پہ مٹھاس آ گیا, تو ہم جو اپنے اندر برداشت کرنے کا جو ہے مادہ پیدا کر لیں, اپنی زبان کی جو ہے صحیح جو ہے جگہ پہ بول کر صحیح الفاظ نکالیں اپنی زبان سے, تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.